اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ نحل آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 51 41 سے 51۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے اس قرآن میں پلٹا پلٹا کر طرح طرح کی باتیں کہی ہیں۔ مقصد کیا ہے، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ایک چیز ایک مرتبہ بیان ہو گئی پھر اسی چیز کو دوسری مرتبہ بیان کرنے کا کیا فائدہ، یا اسے مختلف اینگل سے مثال بدل کر دوسرے انداز سے پیش کرنا، ایک ہی کانسیپٹ جو توحید کا ہے اس کو مختلف انداز سے پیش کرنا۔ کیوں یہ کیا جاتا ہے؟ تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، یعنی اگر تغافل ہو جائے، دھیان نہ ہو، تو دوسری مرتبہ مورد توجہ بن جائے اور اس کے ذریعے سے اتمام حجت کیا جا سکے۔ تو ہوں گے وہ افراد، اور یقیناً ہوتے ہیں، کہ جو اس سے اثر قبول کر لیتے ہیں، مگر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، حالانکہ وہ نہیں بڑھاتا ان کو مگر وحشت کے ساتھ بھڑکتا، یعنی وہ جو ان کے اندر نفرت ہے اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اسے ہدایت قبول کریں وہ اس کو اگنور بھی کرتے ہیں اور اس کے مقابلے پر اور زیادہ فیوریس ہو جاتے ہیں۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، لو کان معہ آلہۃ، کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ہوتا، کما یقولون، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، اذن لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ اب تک عرش والے تک پہنچنے کا راستہ تلاش کر لیتا۔ یعنی اگر ایسا ہوتا کہ کوئی دوسرا خدا ہوتا تو فوج کشی کرتا، مقابلہ کرتا، اعلان جنگ کر دیتا کہ بھئی میں بھی شریک ہوں، تجھے کیسے ایک ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا کوئی اقدام ہوتا بھی نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی گنجائش ہے۔ یہ بھی اگر آپ غور کریں تو بات کو بدل کر دوسری طریقے سے پیش کرنے ہی کا ایک انداز ہے۔ ہم اس کے علاوہ بھی دیکھتے ہیں سورہ انبیاء میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا بھی ہوتا تو فساد مچ جاتا، ایک خدا کچھ کہتا دوسرا خدا کچھ کہتا، تو پھر کائنات کا نظم جو ہے وہ باقی نہ رہ پاتا۔ اس کو اصطلاح کے اندر برہان تمانو کہا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال یہاں پر جو بات کہی گئی وہ یہی تھی، اور پھر اس کے بعد ارشاد ہوا کہ سبحانہ و تعالی، بے عیب ہے وہ خدا اور بلند و بالا ہے، یعنی اگر اس کا کوئی شریک ہوتا تو یہ اس کے لیے عیب کی بات ہوتی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے اور یہ اس کی بلندی ہے۔ تعالی، وہ بلند ہے، اما یقولون علوا کبیرہ، جو یہ بڑی باتیں کرتے ہیں اور گفتگو کہتے ہیں اس سے پروردگار عالم بہت برتر اور بہت بالا ہے۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض، تسبیح کر رہے ہیں اس کی ساتوں آسمان اور زمین، ومن فیہن، اور جو ان میں ہیں وہ بھی اس کی تسبیح کر رہے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز نہیں مگر یہ کہ وہ اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، یقیناً وہ برداشت کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ تسبیح کس کو کہتے ہیں؟ بے عیب ہونے کو بیان کرنے کو۔ پروردگار عالم نے جو کائنات بنائی ہے وہ اپنے تمام و کمال کے ساتھ اس ذات کی گواہی دے رہی ہے کہ جو خود باکمال ہے، اور کمال ذاتی نقائص سے اس کے بری ہونے کا ضامن ہے، اس لیے یہ گواہی اس کی تسبیح ہے جس میں تمام کائنات یک زبان ہے۔ مگر انسان کو ان دلائل حقانیت پر توجہ نہیں ہوتی۔ یہ جو توجہ نہ کرنا ہے یہ کائنات کی تسبیح کا نہ سمجھنا ہے۔ یہ علامہ سید علی نقوی صاحب نے اس طرح سے اس کو ایکسپلین کیا، اور پھر فرماتے ہیں کہ اور یہ نہ سمجھنا اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس غافل انسان کو ایک دم اس کے فیض کرم سے محروم ہو جانا چاہیے، جس کے بعد اس کا نیست اور نابود ہو جانا لازم ہے۔ مگر یہ پروردگار کا حلم و مغفرت ہے کہ وہ اپنے منکروں کو بھی دنیا میں جینے کا موقع دیتا ہے اور انہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے، اور جب بھی ان کی آنکھیں کھلے اور وہ اپنے رویے کو تبدیل کریں تو وہ ان کی خطا سے درگزر بھی کر دیتا ہے۔ یہ جو آخر میں حلیمًا غفورا کہا گیا یہ اس کے ساتھ اس طرح سے لنک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ،
جب آپ قرآن پڑھتے ہیں جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون، تو آپ کے اور ان کے درمیان کہ جو ایمان نہیں رکھتے کس چیز پر؟ بالآخرہ، آخرت پر، ہم بنا دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں حجابا مستورا، ایک ایسا پردہ جو چھپا ہوا ہے، یعنی بظاہر اگر دیکھیں تو کوئی پردہ نظر نہیں آ رہا مگر پردہ موجود ہے، اس لیے کہ یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو قرآن سے استفادے کے لیے آخرت پر ایمان ایک لازمی شرط ہے۔ اگر آخرت ہی پر ایمان نہیں ہوگا تو پھر اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہی پیدا نہیں ہو سکتا، پھر اس کے بعد کسی قسم کی تبدیلی کی کوئی انسان کے اندر رمق پیدا نہیں ہوگی۔ اگر آخرت کا کانسیپٹ ہو کہ خدا ہے اور آخرت میں مجھے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، تو پھر وہ دنیا میں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا، تو پھر وہ قرآن بھی سنے گا اور گائیڈنس بھی لینے کی کوشش کرے گا نبی سے، رسول سے اور امام سے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ حجاب مستورہ ہی ہے کہ جو اس کے اور نبی کے درمیان رہے گا اور وہ استفادہ نہیں کر پائے گا۔ اسی کو مزید سمجھایا جا رہا ہے، وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم ان کے دلوں پر کوششیں چڑھا دیتے ہیں، یعنی پردہ پڑ جاتا ہے، ان یفقہوہ ہو کہ وہ سمجھ نہیں سکتے، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں کے اندر بہرا پن ڈال دیتے ہیں، یعنی ان کی اس حرکت کی وجہ سے کہ وہ چونکہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر یہ توفیقات سلب ہوتی جاتی ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں قرآن میں وحدہ کہ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ لوگ بھڑک کر اپنے پیچھے پلٹ جاتے ہیں، یعنی وہ بہت زیادہ اوفینڈڈ فیل کرتے ہیں، وہ بالکل اچھا نہیں لگتا اور وہ سننا نہیں چاہتے۔ یہ وہی پردے کو جو چھپا ہوا پردہ ہے اس کو ایلیبریٹ کیا گیا۔ نحن عالم بما یستمعون بہ، ہم خوب جانتے ہیں جس لیے وہ غور سے سنتے ہیں، جب وہ کان لگاتے ہیں، اذ یستمعون الیک، آپ کی طرف توجہ دکھاتے ہیں کہ گویا کان لگا کر سن رہے ہیں، تو وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں وہ ہم جانتے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وسپرنگ کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، کانا پھوسی کرتے ہیں، اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، جب ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ نہیں اتباع کر رہے مگر ایک ایسے شخص کا کہ جو مسحور ہے، یعنی جس کے اوپر جادو ہو گیا ہے، یعنی معاذ اللہ ان کی نظر میں پیغمبر اکرم کی عاقلانہ اور عالمانہ گفتگو جو ہے وہ ایک ایسے شخص کی گفتگو ہے کہ جو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوں، معاذ اللہ۔ ان کا یہ غور سے سننا کس لیے ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہدایت لینا تو مقصود نہیں ہے، وہ نکتہ چینی کرنے کے لیے مواد تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نکالیں کہ جس سے مذاق اڑایا جا سکے اور اس کی مثال ابھی آگے آئے گی بھی۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے بھی دیکھیے کہ یہ کیسے آپ کے لیے باتیں بناتے ہیں۔ فضلوا، خود بھی گمراہ ہوئے، فلا یستطیعون سبیلا، اور ایسے گمراہ ہو گئے کہ اب راستہ پا ہی نہیں سکتے۔ وقالو، اور کہتے ہیں، اذا کنا عظاما ورفاتا، کہ جب ہم لوگ ہڈیاں ہو جائیں گے اور ہمارے اعضاء جو ہیں بالکل بوسیدہ ہو جائیں گے، پرانے ہو جائیں گے، ختم ہونے لگیں گے مرنے کے بعد، ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا پھر واپس ہم کو نئے سرے سے زندہ کیا جائے گا؟ قل، حبیب کہہ دیجئے، کونوا حجارتا او حدیدا، کہ تم لوگ پتھر ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا اس سے بھی کوئی ہٹ کر بڑی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے دلوں کے اندر خیال آتا ہے اس کے حساب سے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ہڈیاں اور بوسیدہ اعضاء، ان کے بارے میں تم کیا حیرت کر رہے ہو؟ یہ تو وہ چیزیں ہیں جن سے ایک وقت میں تعلق حیات تھا، زندگی تو تھی نا اس کے اندر، بالکل بے جان چیزیں جن سے زندگی کا کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے، جیسے پتھر، لوہا وغیرہ، یہ بھی تم ہو جاؤ تو خدا جب چاہے گا تم میں روح پھونک دے گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے۔ وَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُونَ، تو یہ لوگ عنقریب کہیں گے کون ہے جو ہمیں واپس پلٹائے گا؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تو کہہ دیجئے کہ وہی کہ جس نے تم کو پہلے مرحلے میں زندہ کیا تھا، وجود دیا تھا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، تو وہ اپنے سر ہلانے لگیں گے۔ اب یہ سر ہلانا بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ اسی کی ایک مصداق بن گیا کہ جو پیچھے کہا گیا تھا کہ جو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں اور جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور رجل مسحور کہتے ہیں، تو وہ جو گفتگو پیغمبر اکرم کی ہے اس کے اوپر جو ان کا طنز ہے اس کو ایک اور انداز سے بیان کیا گیا کہ یہ لوگ سر ہلانے لگتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ متى ہوا، اور پھر کہتے ہیں کہ کب ہوگا؟ قل، اے حبیب کہہ دیجیے، عسى أن يكون قریبا، کہ ممکن ہے کہ وہ بہت ہی نزدیک ہو۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا، اتفاق سے آج عاشور کا دن ہے۔ میں تمام ساتھی جتنے بھی یہ باتیں سن رہے ہیں ان کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی
تعزیت پیش کرتا ہوں۔ پروردگار عالم امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارک بنی اسرائیل، آیت نمبر 52 سے آیت نمبر 52 سے 60 ارشاد پروردگار ہوتا ہے یوم یدعوکم، جس دن وہ تمہیں بلائے گا، وتستجیبون بحمدہ، تو تم اس کی حمد و ثنا کے ساتھ لبیک کہو گے، وتظنون، اور ایسا خیال کرو گے، ان لبثتم الا قلیلا، کہ تم نہیں رہے مگر بہت کم۔ جس دن وہ بلائے گا، اس سے مراد ظاہر قیامت کا دن ہے کہ جب لوگ واپس اٹھائے جائیں گے، تو اس موقع پر جو صاحبان ایمان ہیں وہ تو ویسے ہی حمد پروردگار کے خوگر ہیں، حمد پروردگار سے ان کی زبان جو ہے وہ ہمیشہ معطر رہتی ہے، تو وہاں پر بھی وہ حمد پروردگار کہتے ہوئے، خدا کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان محشر کی طرف رواں ہوں گے۔ ایون جو کافر ہوں گے وہ بھی اس موقع پر جب پروردگار عالم کی قدرت کا وہ نظارہ دیکھیں گے اور مظاہرہ دیکھیں گے، تو اب وہ بھی حمد پروردگار کریں گے، مگر ظاہر ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ان کو ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میدان محشر میں اگر کسی کو کافر کہا جا رہا ہے تو وہ اس کفر کی وجہ سے ہے جو انہوں نے دنیا میں کیا ہے، اگر کسی کو مشرک کہا جا رہا ہے تو اس شرک کی وجہ سے جو انہوں نے دنیا میں کیا ہے، اگر کسی کو منافق کہا جا رہا ہے تو اس نفاق کی وجہ سے جو دنیا میں ان کے دلوں میں تھا، ورنہ ظاہر ہے کہ میدان قیامت میں تو کوئی بھی کافر، مشرک یا منافق نہیں ہوگا، بلکہ سب کے سب خدا متعال کو مان رہے ہوں گے، مگر وہ تو حساب کی جگہ ہے، وہاں کسی قسم کی پرفارمنس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ تم یہ خیال کرو گے کہ نہیں رہے مگر بہت تھوڑا عرصہ، بہت کم، یہ ظاہر دنیا کی زندگی بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ برزخ کا پیریڈ بھی ہے کہ جو قیامت اور اس کے بعد کی ابدالآباد کی زندگی ہے، اس کے مقابلے میں نہ دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت رہ جاتی ہے اور نہ ہی برزخ کے پیریڈ کی کوئی لینتھ انسان کو امپریس کر سکتی ہے۔ آگے دنیا کے لیے ایک دستور دیا جا رہا ہے، وقل، اے حبیب کہہ دیجئے، لعبادی، میرے بندوں سے، یقول التی ہی احسن، ایسی باتیں کہیں جو بہت اچھی ہیں، یعنی دین بھی پہنچانا ہے، تبلیغ بھی کرنی ہے، تو ٹھیک ہے وہ ایکسیپشنل موقع ہوتے ہیں کہ جہاں پر انسان کو سختی کرنا ہوتی ہے، مگر ان پرنسپل جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ گفتگو کے اندر شائستگی ہو، نرمی ہو، حسن ہو، خوبی ہو، ایون کافروں کے ساتھ بھی، ایون مشرکین کے ساتھ بھی، مخالفین کے ساتھ بھی۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، اس لیے کہ شیطان ان کے درمیان جھگڑے ڈال دیتا ہے۔ گمراہ تو وہ ہیں مگر اس گمراہی کے پیچھے شیطان کی طرف سے اور زیادہ تحریک ہوتی ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یقیناً شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، تو وہ تو اور بھڑکانے کی کوشش کرے گا۔ ایک تو وہ گمراہ ہیں، تم ان کو دین کی طرف بلانا چاہتے ہو، اور دین کی طرف بلاتے ہوئے اگر تم بھی سختی برتو گے، کرختگی کا مظاہرہ کرو گے، تو پھر ہوگا یہ کہ اس جھگڑے کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ تمہیں تو کچھ ایسا کرنا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ غور و فکر کے لیے آمادہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں، اور سوچنے پر بس راضی ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد وہ قبول کرتے ہیں یا قبول نہیں کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو۔ یہ بہت اچھا ایک دستور دیا جا رہا ہے تبلیغ کا۔ ربکم عالم بکم، تمہارا رب، تمہارا پالنے والا تمہارے بارے میں بہتر جانتا ہے، خوب جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، چاہے گا تم پر رحم کرے گا، چاہے گا تم پر عذاب کرے گا۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے حبیب ہم نے آپ کو ان کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا، یعنی کوئی مسلط کر کے کہ بس آپ کو لازماً کسی بھی طریقے سے ان کو مسلمان بنانا ہے۔ یہ قرآن مجید کی اہم ترین پالیسیز میں سے ہے کہ رسولوں کا کام بیان کر دینا ہے، اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ظاہر کہ جو رسول کی نیابت میں اگر اس کار تبلیغ کو انجام دینا چاہتے ہیں تو ان کی ذمہ داری بھی بیان سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے، انہیں اس بات پر بہت زیادہ غور کرنا چاہیے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ خاص طور پر اہل عقل کے لیے بھی کہا جائے، انسانوں کے لیے، کہ جو زمینوں میں ہے، جو آسمانوں میں ہے، ان سب کے بارے میں خوب جانتا ہے، ذوی العقول کے بارے میں بھی، یعنی کون کیا ہے، دل میں اس کے کتنا ایمان ہے، وہ تمہارا ایشو نہیں ہے، تمہارا رب جانتا ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے یقیناً نبیوں میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور یقیناً ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ یعنی اب یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ نبیوں میں بھی مراتب کے اعتبار سے فرق ہے، وہ تو سب کے سب معصوم ہیں، مگر اس کے باوجود بھی نمائندگی کے شرف کے بعد بھی ان میں فرق ہے۔ بعض کو ایک انداز سے فضیلت دی ہے، بعض کو دوسرے انداز سے فضیلت دی ہے،
اس میں سے ایک چیز کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا کہ داؤد کو ہم نے زبور عطا کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو تمام فضیلتیں الگ الگ دوسرے نبیوں میں نظر آتی ہیں وہ ہمارے نبی کے اندر ایک ہی شخصیت کے اندر موجود ہیں، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر ہے۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، ادعوا الذین زعمتم من دونہ ولا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، حبیب کہیے کہ بلاؤ انہیں جن کو اللہ کے سوا تم سمجھتے ہو، تو تم دیکھنا کہ وہ نہیں قدرت رکھتے سختی کے دور کرنے پر اور نہ کسی تبدیلی پر، یعنی نہ سختی کو دور کر سکتے اور نہ ہی کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اولئک الذین یدعون، وہ لوگ کہ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود اپنے رب کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، ایہم اقرب، کہ کون سا وسیلہ زیادہ قربت والا ہے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب کا خوف ان کے دلوں میں موجود ہے۔ ان عذاب ربک کان محذورا، یقیناً تمہارے رب کا عذاب ڈرنے والی چیز ہے۔ اب اس آیت کے اندر ایک چیز تو ہمیں یہ سمجھ میں آ گئی کہ پروردگار عالم کے سوا کسی کو بھی، چاہے وہ حجر میں سے ہو، یعنی پتھروں میں سے ہو، درختوں میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، خاص طور پر اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو پتھروں کی بات یہاں پر خاص مقصود نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو پتھر ہیں وہ تو شعور سے ہی محروم ہیں کہ وہ خود کسی اور وسیلے کی تلاش میں ہوں، مگر وہ جو شعور والے ہیں، یعنی انسانوں میں سے بھی اگر کچھ ایسے ہیں کہ جو خدا کو مانتے ہیں اور ان کو خدا کا شریک سمجھ کر کوئی پکارنا شروع کر دے، تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، نہ وہ کسی قسم کی سختی کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی تبدیلی حالات کے اندر کر سکتے ہیں۔ وہ تو خود پروردگار عالم کی بارگاہ میں وسیلے کے تلاش کرنے والے ہیں۔ اس پر علامہ سید علی نقوی صاحب نے بہت پیارا تبصرہ کیا ہے کہ اس آیت پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ قرآن اصل وسیلہ اور توسل کی نفی نہیں کرتا، ہاں غلط وسائل جن مشرکین اختیار کرتے ہیں ان پر اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ وسائل تو خود دوسرے وسیلوں کی تلاش میں ہیں، تو تم کو انہی وسائل کا دامن تھامنا چاہیے جن کے سب ہی محتاج ہیں اور سب کو ان سے توسل کرنا ہے۔ اس آیت پر یہ تبصرہ بہت جامع اور مانیہ تبصرہ ہے، اور میں بہرحال گزارش کروں گا کہ اس پر بہت زیادہ توجہ کی جائے تاکہ جو وسیلے کو شرک کے ساتھ کنفیوز کیا جاتا ہے وہ چیز بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے۔ یہ ایک سلسلہ جو 2 آیتوں کا ہے، آیت نمبر 56 اور آیت نمبر 57، دونوں چیزوں کو واضح کر رہی ہے کہ شرک نہیں ہونا چاہیے، وسیلہ ہونا چاہیے، اور وسیلہ خدا کی طرف سے ہوگا۔ اپنی طرف سے کسی کو وسیلہ مقرر کر لینا یہ پروردگار عالم کے ڈومین میں مداخلت کرنے کے مترادف ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، اور کوئی بستی نہیں ہے مگر یہ کہ ہم اسے ہلاک کر دیں گے قیامت کے دن سے پہلے، قبل یوم القیامہ، او معذبوها عذابا شدیدا، یا اسے سخت عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اب ظاہر قیامت سے پہلے سب نے انتقال تو کر جانا ہے، جتنے بھی افراد فیس آف دا ارتھ کے اوپر ہوں گے ان سب نے چلے جانا ہے، تو یا تو وہ طبعی موت مر جائیں گے اور یا وہ عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ تو صاحبان ایمان ہے بہرحال وہ اپنی طبعی نیچرل جو ڈیتھ ہے اس کے تحت وہ چلے جائیں گے، اور جو صاحبان ایمان نہیں ہے تو پھر وہ عذاب پروردگار کا شکار بھی ہو جائیں گے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ بات لکھی ہوئی ہے کتاب میں، کتاب سے یہاں پر مراد بظاہر لوح محفوظ ہے کہ جہاں پر طے شدہ حتمی چیزیں محفوظ کر دی گئی ہیں۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، یہ فرمائشی معجزات کے اوپر پھر ایک تبصرہ ہے کہ ایک تو معجزہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے حجت تمام کی جائے، وہ تو دکھایا جا چکا، قرآن بھی ہے، دوسرے معجزات بھی ہیں، شق القمر بھی ہے، سورج کا پلٹانا بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، مگر ایک ہے وہ معجزات کے جو فرمائشی معجزات ہیں کہ مثلا کوہ صفا کو جو ہے وہ سونے کا بنا دو، اور اسی طرح سے دوسری فرمائشیں۔ پروردگار فرماتا ہے وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور ہمیں ان معجزات کے بھیجنے سے مانے نہیں ہے، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بالآیات الا ان کذب بها الاولون، مگر یہ چیز کہ پہلے لوگ انہیں جھٹلاتے رہے تو اس کا نتیجہ بھی انہوں نے بھگتا ہے، پھر اس کے بعد عذاب آیا ان کے اوپر، اور اس کی ایک مثال بھی دے دی گئی کہ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، کہ ہم نے قبیلہ سمود کو اونٹنی عطا کی جو بصیرت عطا کرنے والی تھی۔ یہ مبصرہ یعنی بصیرت عطا کرنے والی تھی کون؟ یہی یہ جو ناقہ جو دیا گیا تھا یہ بڑی اہم نشانی تھی، مگر کیا انہوں نے اس سے استفادہ کیا؟ نہ، وہ پروردگار عالم نے ایک وسیلہ رکھا اور اس کے ذریعے سے ہدایت دینا چاہیے۔ جب انہوں نے اس طرح کی ایکسپلیسٹ اور بالکل واضح نشانی کو بھی جھٹلا دیا، فظلموا بها، انہوں نے اس کے اوپر ظلم کیا، اس کو قتل کر کے رکھ دیا، تو پھر پروردگار کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا۔
وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم نہیں بھیجتے معجزوں کو مگر خوف دلانے کے لیے۔ پرپس تو وہی تھا کہ حجت تمام کی جائے، ان کے دل میں یہ احساس ذمہ داری پیدا کیا جائے، کنسٹرکٹیو فیئر ان کے اندر آ جائے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کا پروردگار تمام انسانوں کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی خدا کو یہ مت سمجھنا کہ خدا معاذ اللہ غافل ہو گیا یا پروردگار عالم کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کیا کھل کھیل رہے ہیں، کیا ان کی حرکتیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک وہ چیز کی جو مستقبل کے اندر بظاہر سازش کے طور پر ہونے والی تھی اس کی طرف متوجہ کیا کہ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، اور وہ منظر جو ہم نے آپ کو دکھایا ہم نے اسے نہیں قرار دیا الا فتنة للناس، مگر آزمائش کا ایک ذریعہ، لوگوں کی آزمائش کا ایک طریقہ۔ والشجرة الملعونة فی القرآن، اور اس درخت کو جو قرآن میں مورد لعنت ہے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور ہم اس طرح سے ایک خوف دلاتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں، یعنی وہ ایک کنسٹرکٹیو فیئر، مگر ہوتا کیا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، مگر وہ ان میں اضافہ نہیں کرتا سوائے بڑی سرکشی کے۔ یعنی اسی کو آپ دیکھ لیجئے کہ کچھ ایسا ہے نا کہ جو بعد میں ہونے والا ہے، اور وہ منظر پیغمبر اکرم کو دکھایا گیا ہے۔ اب یہ منظر پیغمبر اکرم کو معراج کے موقع پر دکھایا گیا تمثیلی انداز سے، یا پیغمبر اکرم کو خواب میں دکھایا گیا، دونوں روایتیں موجود ہیں۔ اور اس روایت کے مطابق کہ جو بہت سے علماء نے نقل کی ہے، من جملہ علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر بھی، اور علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور کے اندر بھی، ان کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ اس سے مراد بنی امیہ کے اقتدار کو مراد لیا گیا ہے، یعنی بنی امیہ کے بعض افراد کو ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خواب میں اپنے ممبر پر چڑھتے اترتے دیکھا تو پیغمبر اکرم مغموم ہوئے، اور پیغمبر اکرم کو بتایا گیا کہ یہ مستقبل کے اندر ہونے والا ہے۔ تو یہاں پر شجرہ ملعونہ سے بہت سے مفسرین نے اس روایت کی روشنی میں بنی امیہ کو لیا ہے کہ یہ بھی ایک آزمائش ہوگی لوگوں کی کہ وہ اس موقع پر کیا کرتے ہیں کہ جب اس طرح کے افراد قابض ہو جائیں گے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر۔ یہ خود اپنی جگہ غور طلب ہے کہ جب وہ قابض ہو جائیں گے تو کچھ ہوں گے کہ جن کا حق ہوگا کہ جس کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہوگا۔ یہیں پر پھر میں ایک مرتبہ دعوت غور و فکر دوں گا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آیت نمبر 60 کے اوپر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 69، 61 سے 69۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے موقع پر جو ملائکہ کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا اور جو ابلیس نے انکار کیا تھا، اس کو یہاں پر مزید کچھ تفصیلات کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ قال، اس نے کہا اسجد لمن خلقت طینا، کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، اس نے کہا کیا تو اس کے لیے مجھ سے چاہ رہا ہے کہ میں سجدہ کروں، یعنی کیا تو نے دیکھا کہ تو اس کے لیے مجھ سے چاہ رہا ہے کہ میں سجدہ کروں، اس کو تو نے مجھ پر ترجیح دی ہے جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، یعنی کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو تو نے میرے اوپر ترجیح دی ہے۔ اس کی پوری نگاہ جو ہے وہ مادہ ہی کے اوپر ہے، اسی قیاس کے اندر وہ الجھ گیا ہے، نہ وہ خدا کے انتخاب کو دیکھ رہا ہے، نہ وہ اس صلاحیت کو دیکھ رہا ہے جو پروردگار عالم نے پاس آدم علیہ السلام کے اندر رکھی ہے۔ لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو نے مجھے مہلت دی قیامت کے دن تک، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں جڑ سے اکھاڑ دوں گا اس کی نسل کو سوائے کم افراد کے، یعنی میں ان کو راستہ جو اطاعت کا ہے اس سے ہٹا دوں گا، صراط مستقیم سے ہٹا دوں گا، میں ان کے لیے گمراہی کا سامان تیار کروں گا اور یہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے سوائے تھوڑی سی تعداد کے۔ اعلیٰ پروردگار عالم نے جواب دیا اذهب، نکل جائے یہاں سے، فمن تبعک منہم، تو ان میں سے جو تیری اتباع کرے گا، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو جہنم تم سب کی جزا ہوگی اور پوری پوری سزا ہوگی، یعنی پھر جو تم ان میں سے انسانوں میں سے تیری اتباع کریں گے
تو ہم تم سب کو پھر ایک ساتھ ہی جہنم کے حوالے کر دیں گے اور وہ پوری پوری سزا ہوگی۔ اور یہاں پر پھر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو تجھے کرنا ہے کر گزر، اور اس میں 4 چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، ورغلا ان میں سے جس پر تیرا قابو چلے اپنی آواز سے، یعنی استفزز ورغلا جتنی تیری طاقت ہے، من استطاعت جن کو تو کر سکتا ہے، ورغلا سکتا ہے، تجھے کام کر، اور اس میں تو اپنی آواز کو استعمال کر بصوتک۔ تو ایک بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ کچھ آوازیں ہیں کہ جو شیطان کا ہتھیار بنے گی۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور ان کے اوپر ہلہ بول دے اپنے سواروں اور اپنے پیادہ لشکر کے ساتھ، یعنی کچھ ایسے ہوں گے جو ودن موجود رہیں گے اور شیطان کے نمائندے بن جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جو تیزی کے ساتھ آ رہے ہوں گے، یعنی کچھ کی سپیڈ سلو ہوگی، کچھ کی سپیڈ تیز ہوگی۔ سوار جو گھوڑے کے اوپر ہوتا ہے اس کی سپیڈ تیز ہوگی، جو پیادے ہوتے ہیں ان کی سپیڈ سلو ہوتی ہے۔ تو ہر طرح کا ایک لشکر ہوگا جو شیطان کے پاس ہے کہ جس کے ساتھ وہ پورا حملہ کرے گا ذریت آدم علیہ السلام پر۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور شریک ہو جائے ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں۔ اب مال کے اندر مال حرام بھی آ گیا، سود بھی آ گیا، حرام کمائی بھی آ گئی، سب کچھ آ گیا۔ والاولاد، اولاد کے اندر شامل ہونے کا مطلب زنا کے ذریعے سے، ایڈلٹری کے ذریعے سے، غیر شرعی طریقے سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے تو ایک طرح سے شیطان ان میں شریک ہوتا ہے۔ جیسے کہ خوف خدا ہوتا تو یہ کام کیوں کیا جاتا۔ اور اس کے بعد پھر چوتھی چیز جو یہاں پر بیان کی گئی وہ ادہم، وعدے کر ان سے۔ وہ وعدے ظاہر جھوٹے وعدے ہیں، سبز باغ دکھانا۔ تو یہاں پر ہمیں ان چیزوں کے ذریعے سے سمجھ میں آ گیا کہ یہ تمام تر شیطان کے ہتھیار بن سکتے ہیں۔ اب آواز کے ذریعے سے جو اس کا بہکانے کا طریقہ ہوگا، اس میں حرام گانا بھی آ سکتا ہے، حرام میوزک بھی آ سکتی ہے، اور حرام پروگرامز بھی آ سکتے ہیں، اس میں ٹی وی کا استعمال بھی آ سکتا ہے، انٹرنیٹ کا استعمال بھی آ سکتا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں جب شیطان کا ہتھیار بنے گی، آواز تو وہی آواز ہوتی ہے، مگر وہی آواز اگر تلاوت قرآن ہو، وہی آواز اگر نعت رسول ہو، نوحہ ہو، مرثیہ ہو، منقبت ہو، تو پھر تو ظاہر ہے کہ یہ پروردگار عالم کی طرف لے جانے والے ٹولز بنیں گے۔ لیکن اگر یہی آواز جو ہے اس کو منفی طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ شیطان کا ہتھیار بن جاتے ہیں، اور شیطان اس کو اپنے ٹول کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے اور بھی بہت سارے جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی چیز یہاں پر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے لشکری ہیں جو ہم سورہ ناس کے اندر بھی پڑھیں گے کہ جو پروردگار عالم نے سمجھایا کہ رب کی پناہ مانگو، پناہ پروردگار میں آ جاؤ، ملک الناس اللہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ تو وہ خناس کے مقابلے میں تو وہ شیطان ہی کے لشکر کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ وہ من الجنت والناس، انسانوں میں سے بھی ہے، جنات میں سے بھی ہے، یعنی انسان میں کچھ ایسے شیطان کے لائل بن جاتے ہیں کہ گویا پھر وہ شیطان کے لشکر میں شمار ہوتے ہیں، اور جنات میں سے جو ہیں وہ تو ہمارے لیے قابل مشاہدہ بھی نہیں ہے۔ وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اس کے حوالے سے بھی گزارش کر دی گئی کہ مال اگر حلال نہیں ہے تو پھر گویا شیطان اس میں شریک ہو گیا، اولاد کی اگر تربیت صحیح نہیں کی تو بھی اس کے اندر شیطان شریک ہو گیا۔ اور وہ سبز باغ دکھانا، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ استعمار و طاغوت کا طریقہ کار بھی ہے کہ بہت سارے ایسے جھوٹے وعدے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی توجہ اپنی طرف جذب کی جائے اور پھر اس کے بعد آخر میں پتہ چلے کہ اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہی بات آگے پروردگار نے بیان بھی کی کہ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، کہ شیطان کا وعدہ سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یہ بہت حوصلہ افزا تبصرہ ہے یہاں پر جو آخری آیا ہے کہ یقیناً جو میرے بندے ہیں ان کے اوپر تیرا کوئی زور زبردستی والا معاملہ نہیں ہے، یعنی یہ سارے کام شیطان کرے گا، خود کرے گا، اپنے چیلے چانٹوں کے ذریعے سے کرے گا، اپنے لشکریوں کے ذریعے سے کرے گا، مگر شیطان گمراہ کرنے کے لیے زبردستی کسی پر بھی نہیں کر سکتا۔ جو گمراہ ہوں گے آخر میں اپنے اختیار سے گمراہ ہوں گے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور تمہارا پروردگار اس سے بڑھ کر کون کارساز ہوگا، یعنی کام بنانے والا اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے۔ یعنی اب ان سب کے مقابلے میں اگر انسان اللہ کی پناہ حاصل کر لے، اللہ کے دامن سے جڑ جائے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ شیطان اس کے اوپر بالکل بھی قابو نہیں پا سکے گا اور وہ اپنی کوششوں کے اندر ناکام ہو جائے گا۔ آگے پروردگار عالم نے اپنی بعض نشانیوں کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ربکم، تمہارا رب ہی تو وہ ہے، الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، کہ جس نے تمہارے لیے کشتیوں کو چلایا سمندر میں،
لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اللہ کا فضل حاصل کر سکو، یعنی اپنے رزق روزی حاصل کر سکو۔ انہ کان بکم رحیمہ، یقیناً وہ تم پر مہربان ہے۔ اب یہاں پر ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ پروردگار جس نے دنیا میں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا اور انسان کو جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے رزق اور روزی فراہم کیا، تو پھر بھوک کے مقابلے میں جو غذا فراہم کرتا ہے وہ شیطان کے مقابلے میں بھی طاقت فراہم کرے گا۔ مگر بات بنیادی یہ ہے کہ تم پروردگار سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، وہ والی بات نہ ہو جو آگے آ رہی۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب تمہیں سمندر میں کوئی پریشانی چھو بھی جاتی ہے، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو بھول جاتے ہو سب کو صرف اور صرف خدا یاد رہتا ہے، یعنی جن کو تم خدا کے ساتھ شریک قرار دیتے ہو ان کو پکارنا تمہیں یاد نہیں آتا، صرف اور صرف خدا ہی یاد آتا ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب وہ تمہیں خشکی پر اتار دیتا ہے، نجات دیتا ہے، آرستم، تو پھر تم منہ پھیر لیتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان بڑا کفران نعمت کرنے والا ہے، ناشکرا ہے۔ تو اگر یہ والی پوزیشن ہوگی پھر سیدھی سی بات ہے کہ شیطان کو قبضہ کرنے کا اور تسلط حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ افامنتم، کیا تم مطمئن ہو گئے، ان یخسف بکم جانب البر، کہ کہیں وہ خشکی ہی میں تمہیں دھسا نہ دے، یعنی جو تم سمندر میں اس کی طرف پوری طرح سے متوجہ ہو گئے تھے، وہ فطری جو تمہاری توجہ تھی وہ خدا کی طرف ہو گئی تھی، یہ خشکی پر آ کر تم نے اپنا رخ تبدیل کر لیا، اپنا انداز بدل دیا، تو کیا خشکی میں خدا تمہیں دھسا نہیں سکتا؟ کیا خشکی میں تمہارے اوپر عذاب نازل نہیں ہو سکتا؟ او یرسل علیکم حاصبا، یا تمہاری طرف وہ آندھی بھیج دے، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر اس کے بعد تم کوئی محافظ اپنے لیے نہ پاؤ۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یا تم اس بات سے مطمئن ہو گئے اگر وہ تمہیں واپس سمندر ہی کے اندر پلٹا دے، یعنی پھر تمہارا کیا ہوگا؟ فیرسل علیکم قاصفا، اور تیز جھکڑ تمہاری طرف چلنے لگے، سمندر کے اندر طوفان آ جائے، من الریح، ہوا میں سے، فیغرقکم بما کفرتم، تو تمہارے کفر کی وجہ سے اگر وہ تمہیں غرق کر دے، ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، پھر اس کے بعد کوئی باز پرس کرنے والا بھی تم نہیں پاؤ گے، تمہارے حوالے سے پوچھ سکے کہ بھئی کیوں ان کو غرق کر دیا، کیا ہوا ان کا، نہ ہم سے کوئی مطالبہ کر سکے گا، نہ کوئی ہم سے پوچھ سکے گا۔ تو کیا تم مطمئن ہو گئے ہو؟ یعنی تمہارے مطمئن ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خدا کے ساتھ محبت والا اپنا تعلق اس کے رب ہونے کو ذہن میں رکھتے ہوئے مضبوط کرو۔ تم خشکی میں ہو، دریا میں ہو، سمندر میں ہو، کہیں پر بھی ہو، تمہیں اپنے رب کی ضرورت ہے، اور تمہارا رب تمہارے ساتھ اپنے تعلق کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ یہی تمہارا امتحان ہے کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے خدا سے کتنے قریب رہتے ہو۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 70 سے آیت نمبر 80، 70 سے 80 تک۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ضرور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور انہیں خشکی اور تری کے لیے سواریاں دیں، یعنی وہ زمین میں بھی ٹریول کر سکیں اور اسی طریقے سے سمندروں اور دریاؤں کے اندر بھی ٹریول کر سکیں، سفر کر سکیں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں اچھی اچھی غذاؤں سے روزی فراہم کی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی بہت سی مخلوقات سے زیادہ انہیں عطا کیا۔ اب یہ آیت جو ہے اس میں ایک تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بطور مجموعی انسان جو ہے اس کی ایک فضیلت ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے اور مقام ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک پوٹینشیل ہے جو پروردگار عالم نے انسانوں کے اندر رکھا ہے، اگر وہ اس پوٹینشیل کو ایکسرسائز نہ کرے تو پھر تو نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ جو سورہ اعراف کے اندر اعلان ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ لوگ مویشیوں اور چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ وہ اسی صورت میں ہے کہ جب وہ اپنے پوٹینشیل کو یوز نہیں کرتا، جو صلاحیت اس کے اندر رکھی ہے اس کو وہ یوز نہیں کرتا۔ لیکن دوسری طرف اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو اچھی طریقے سے استعمال کرے تو پھر تو وہ ملائکہ سے بھی اوپر جا سکتا ہے، اس لیے کہ ملائکہ کے پاس جو عصمت ہے وہ ان کی اختیاری نہیں ہے، وہ تو پروگرام ہی اس طریقے سے کیے گئے ہیں۔ تو انسان کا معاملہ صلاحیت کے اعتبار سے تو بہت آگے جانے کا معاملہ ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ انسانوں ہی کے اندر پروردگار عالم نے ان افراد کو بھی رکھا ہے کہ جنہوں نے خود اختیاری طور پر عصمت کی اس منزل کو حاصل کیا کہ وہ
استفا کی منزل پر آ گئے کہ جہاں پروردگار عالم نے ان کو چن لیا، اس میں انبیاء، رسول، امام، یہ سب کے سب شامل ہیں۔ تو یہاں پر ایک صلاحیت کا معاملہ ہے، اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یقیناً انسان سب سے زیادہ صاحب فضیلت مخلوقات میں۔ اب اس کے بعد ایک بحث یہ ہے کہ چونکہ یہاں پر کہا گیا اللہ کثیرن، کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جس سے پروردگار عالم نے اس کو فضیلت دی ہے، تو کچھ تو رہ جاتے ہیں کہ جن کے اوپر فضیلت نہیں دی گئی ہوگی، اس بات کا ایک امکان ذہن کے اندر آ جاتا ہے۔ اس حوالے سے تفسیر کی کتابوں کے اندر بہت سی بحثیں کی گئیں۔ بعض نے یہ کہا کہ بہرحال پروردگار عالم نے سب کے بارے میں کمپیئر کر کے نہیں بتایا، لہٰذا امکان ہے۔ بعض نے کہا کہ فرشتوں کے مقابلے میں انسان کمتر ہے، فرشتے بالاتر ہیں۔ بہرحال شیعہ علماء جو اس بات کے زیادہ تر قائل ہیں وہ یہ ہے کہ صلاحیت کے اعتبار سے تو انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے، جس کی طرف ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اشارہ کیا۔ پھر دوسری آیتیں جو ہیں وہ اس تصور کو اور زیادہ تقویت دیتی ہیں۔ مثلا پروردگار عالم نے قرآن ہی کے اندر انسان کے بارے میں کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین درستی کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہاں پر احسن کا لفظ ہے۔ اور اسی طریقے سے پروردگار عالم نے انسان کی پیدائش کے تذکرے کے بعد، اس کے بنانے کے تذکرے کے بعد اپنے آپ کو کہا ہے احسن الخالقین، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو یہ جملے بھی بتاتے ہیں کہ دوسری آیتوں کے سپورٹ سے تو یہ چیز بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے صلاحیت کے اعتبار سے۔ ہاں پھر ایگزیکیوٹ اگر وہ نہ کرے تو وہی تفصیل آ جائے گی جو ہم پہلے بیان کر چکے۔ اب پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن کہ جب ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب سیدھی سی بات ہے کہ اگر وہ اپنی صلاحیت کو استعمال کر کے افضلیت کو حاصل کرنا چاہتا ہے پریکٹیکلی بھی، تو اسے اس امام کے پیچھے چلنا پڑے گا کہ جسے پروردگار نے مقرر کیا ہے۔ تو اس امام کو اگر اس نے فالو کیا ہے تو وہ تو بہت خوشی خوشی ظاہر ہے کہ فرحت کے ساتھ اور انبساط کے ساتھ وہاں پر آئے گا، ورنہ ظاہر ہے کہ وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ اس آیت کے ذریعے سے بھی ہمارے علماء نے اور ائمہ طاہرین نے، مثلا امام علی رضا علیہ السلام نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ ہر زمانے میں جو امام ہوتا ہے اس امام کے ساتھ لوگوں کو بلایا جائے گا۔ ومن اوتیا کتابہ بیمینہ، تو جس کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا اس کے سیدھے ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو وہ پڑھیں گے اپنے نامہ اعمال کو، ولا یظلمون فتیلا، اور ان کے اوپر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، اور جو اس دنیا کے اندر اندھا ہے وہ وہاں پر بھی اندھا ہوگا، وہ اضل السبیلا، اور زیادہ کھویا ہوا ہوگا۔ جو یہاں پر راہ راست پر نہیں رہا، یعنی اپنے امام کو اس نے صحیح طرح سے فالو نہیں کیا، تو صراط مستقیم سے وہ بھٹکے گا، وہ ادھر ادھر ہو جائے گا، تو اس کے نتیجے میں وہاں پر بھی اس کا ایک ریفلیکشن آئے گا۔ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، تو جس نے یہاں پر امام کو فالو نہیں کیا تو وہاں پر جب بلایا بھی جا رہا ہوگا تو وہ ادھر ادھر ہی ہو رہا ہوگا اور اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ہاں جنہوں نے اس دنیا کے اندر امام کو پہچانا اور امام کے پیچھے چلے تو وہ صراط مستقیم پر دنیا میں بھی رہے اور وہاں پر بھی ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم بیان کرتا ہے کہ جو صراط مستقیم سے ہٹنے والے ہیں، مشرکین ہیں، کفار ہیں، وہ تو اپنی چالوں کے ذریعے سے خود نبی، اور نبی میں بھی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو بھی بہلا اور پھسلا کر راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ جو خدا کا انتخاب ہے کہاں ایسا ممکن ہے کہ وہ سیدھی راہ کو چھوڑ دے۔ جیسے کہ وہ سیدھی راہ پر نہ رہے تو پھر پیچھے جتنے افراد اس کو فالو کر رہے ہیں وہ سیدھی راہ پر کہاں باقی رہ پائیں گے۔ لہٰذا یہاں پر پروردگار عالم مشرکوں کی کوششوں کو بیان کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ لطف خاص ہے پروردگار کا اپنے حبیب کے اوپر کہ جس کی وجہ سے پیغمبر اکرم اس عصمت کی صفت سے متصف ہو کر کبھی بھی ان کے جھانسے میں نہیں آئے۔ اب یہ ذرا دیکھیے، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور بلا شبہ وہ یعنی وہ کافر مشرکین اس منزل سے قریب معلوم ہوتے تھے کہ آپ کو بہلا پھسلا کر الگ کر دیں اس سے جو ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی ہے۔ اب اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ ان مشرکین کی طرف۔ ظاہر ہے وہ تو اپنی پوری کوشش کریں گے، وہ تو نہیں جانتے کہ رسول کا جو اسٹیٹس ہے وہ کیا ہے اور وہ خدا سے کس قربت کی منزل پر ہے، تو وہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی چیز غلط نسبت دے دے وہ پیغمبر اکرم ان کے کہنے میں آ کر پروردگار عالم کی طرف سے، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اس صورت میں وہ آپ کو اپنا محبوب بنا لیں۔ یعنی ان کی تو کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے پیغمبر اکرم کو بہلا پھسلا کر ہٹائیں اور پھر ان کو اپنے سے قریب کر لیں، لیکن یہاں پر ہوا کیا؟ وَلَوْلَا،
ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا. اور اگر ہم آپ کو ثبات قدم عطا نہ کرتے تو نزدیک ہوتا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جائیں. اور اگر ایسا آپ کرتے تو پھر ہم کیا کرتے؟ اذن لزقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. اور اگر آپ ایسا کرتے تو ہم آپ کو دگنی سختیوں میں مبتلا کرتے، زندگی کی بھی اور دگنی سختیوں میں موت کی بھی. پھر آپ اپنے لیے ہمارے سامنے کوئی مددگار نہ پاتے. اب یہ پروردگار عالم واضح طور پر بتا رہا ہے کہ یہ اف سینیریو ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا. اب کیا ایسا ہوا؟ نہیں ہوا. تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو فرض کر کے بات کو بیان کیا جا رہا ہے وہ متحقق نہیں ہوئی. پروردگار عالم کی طرف سے لطف خاص ہے کہ جس کی وجہ سے پیغمبر اکرم عصمت کی صفت سے متصف ہے. عام اگر کوئی بشر ہو تو ظاہر ہے کہ وہ شاید اتنا پریشر نہ لے پائے، اور جو لطف خاص پروردگار عالم کی طرف سے ہے تو اس میں اس بات کا امکان نہیں ہے کہ جسے خدا نے منتخب کیا ہے، جسے خدا نے اپنا حبیب قرار دیا ہے، اس سے ایسی کوئی چیز سرزد ہو جائے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور بلا شبہ وہ نزدیک تھے اس سے کہ آپ کو متزلزل کر دیں اس سرزمین سے، کہ نکال دیں آپ کو اس میں سے. لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، یہ تو وہ سازشیں وہ کرتے تھے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک ہجرت پیغمبر نے نہیں کی تھی اس سے پہلے بھی سازشیں ہو رہی تھی. مکہ کے اندر یہی ہو رہی تھی کہ کسی طریقے سے پیغمبر اکرم کو یا قتل کر دیا جائے یا پیغمبر اکرم کو جلا وطن کر دیا جائے. ایک خواہ یہ بیان کیا گیا، ایک یہ بھی تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر یہود منافقین وغیرہ سے مل کر اس طرح کی کوششیں کر رہے تھے. پروردگار فرماتا ہے وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر وہ ایسا کرتے بھی تو پھر آپ کے بعد وہ زیادہ عرصہ رہ نہ پاتے، یعنی پھر پروردگار عالم کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوتا. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، یہ ہماری سنت ہے ان لوگوں کے ساتھ بھی کہ جن کو ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا. ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور آپ ہمارے طریقہ کار میں تبدیلی نہیں پائیں گے، ہمارا طریقہ کار پھر ایسا ہی ہے. یعنی پہلے بھی اگر کسی جگہ پر کسی نبی کو جلا وطن کیا گیا تو جلا وطن کرنے والوں کو اور ہجرت پر مجبور کرنے والوں کو اسی طریقے سے کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑا جو ابو جہل اور جیسے دوسرے افراد نے کو سامنا کرنا پڑا. پیغمبر اکرم کے کیس میں جب مکہ سے ہجرت ہو گئی تو پھر بدر میں بہرحال ان کے اوپر عذاب کا کوڑا پڑا. اگلی آیت کے اندر پروردگار عالم نمازوں کی ٹائمنگز کو ڈسکس کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ اقیم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم کرو. 3 اوقات یہاں پر بیان کیے گئے، دلوق الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، 1، 2 اور 3. دلوق الشمس 1، غسق اللیل 2 اور قرآن الفجر 3. پھر اس کے بعد سمجھایا گیا کہ جو نماز فجر کا ٹائم ہے اس کی خاص اہمیت ہے. ان قرآن الفجر کانا مشہودہ، یہ حاضری کا وقت ہوتا ہے. فرشتوں کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے، دن اور رات کے فرشتوں کے آنے اور جانے کا وقت ہوتا ہے. یہ نظام پروردگار ہے جو یہاں پر تھوڑا تھوڑا سمجھایا گیا ہے. نمازوں کے اوقات کے حوالے سے یہ 3 اوقات یہاں پر بیان کیے گئے. ایک تو دلوق الشمس، یہ ہو گیا زوال آفتاب کا، اور پھر غسق اللیل یعنی رات ڈھلنے تک کا وقت. اب اگر آپ اس کو پورا دیکھیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ 4 نمازوں کو کور کر لیتا ہے. یعنی دلوق الشمس الی غسق اللیل کے اندر ظہر اثر آ گئی، غسق اللیل سے پہلے جو مغرب سے پہلے کا جو ٹائم ہوگا، اور پھر جو رات کا وقت ہوگا اس کے اندر آ جائے گی مغرب اور عشاء کی نمازیں. قرآن الفجر کہہ کے اس کو الگ سے بیان کر دیا گیا جو فجر کا وقت ہے. اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ آسانی کے ساتھ جو فقہ جعفری کا مسئلہ ہے جمع بین صلاتین کا، اس کے اوپر پوری طریقے سے منطبق ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ پھر میں صرف اس کے اندر غور و فکر کی دعوت ہی دے سکتا ہوں کہ ٹھنڈے دل سے سوچیے کہ قرآن مجید میں جب بھی نماز کے اوقات بیان ہوئے تو کس طریقے سے بیان ہوئے. اور پھر اس کے بعد یہ مسئلہ صحاح کے اندر بھی بہت واضح طور پر ڈسکس ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی مجبوری کے بھی بعض اوقات نمازوں کو جمع کیا کرتے تھے، یعنی جمع کرتے تھے. جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے نمازوں کے اوقات مقرر کیے گئے. پھر اس کے بعد درست ہے کہ اگر اس کو ٹائمنگز کے اندر اس کے افضل وقت میں پڑھ لیا جائے تو کیا کہنا، لیکن نماز کو قضا ماننا، یعنی یہ ماننا کہ نماز کا وقت گزر گیا اور ختم ہو گیا، یہ شاید زیادتی ہے. اس پر غور کرنے کی بہرحال ضرورت ہے.
پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو خاص مخاطب کیا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں آپ نماز تہجد پڑھیے جو آپ کے لیے ایک اضافہ ہے، یعنی 5 نمازیں تو سب کے لیے واجب ہے، مگر یہ جو نماز تہجد ہے، نماز شب جس کو کہا جاتا ہے، قیام اللیل 11 رکعت نماز، جس کا افضل ترین وقت فجر کی نماز کے اول وقت سے قریب کا وقت ہے، یعنی اگر اس کو بالکل اس طرح سے پڑھا جائے کہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہو اور یہ نماز مکمل ہو رہی ہو، تو اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے۔ باقی اس سے پہلے بھی تھوڑا پڑھا جا سکتا ہے، نصف شب کے بعد کبھی بھی، اور اس کے فقہی مسائل جو ہیں تفصیل کے ساتھ فقہی کتابوں کے اندر موجود ہیں، مگر اس فرق کے ساتھ کہ یہ خصائص پیغمبر میں سے ہے، یعنی ایکسکلوسیولی پیغمبر اکرم کے لیے، کہ ان کے لیے تو اس کو واجب کیا گیا، ایک ایڈیشنل واجب، باقی تمام امت کے لیے اس کو مستحب رکھا گیا، پسندیدہ رکھا گیا، ثواب رکھا گیا۔ اسائی اب اسکا ربک مقام محمودہ۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ نزدیک ہے کہ آپ کا پروردگار ایک قابل تعریف موقف پر، مقام پر کھڑا کرے۔ مقام یعنی جگہ، محمودہ یعنی قابل تعریف، قابل حمد، اور یہ نماز شب کے ساتھ جوڑ دیا گیا کہ پیغمبر اکرم کا جو مقام شفاعت ہے، کہ مقام محمود کی تعریف اسی سے کی گئی کہ پیغمبر اکرم کو یہ عطا کیا گیا، یعنی شفاعت کا منصب، اور نماز شب کے فوراً بعد تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس کے ذریعے سے وہ قربت عطا کی اپنے حبیب کو کہ وہ شفاعت کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار کی طرف سے مقرر ہوئے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا، ایک دعا سکھائی گئی، وقل رب، اے حبیب کہہ دیجئے، اے میرے پروردگار، ادخلنی مدخل صدق، کہ مجھے داخل کر سچائی کے ساتھ، یعنی میرا داخلہ کر سچائی کا داخلہ، واخرجنی مخرجا صدق، اور نکال بھی مجھے سچائی کے ساتھ، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور میرے لیے قرار دے اپنی طرف سے ایسا مددگار جو کہ قوت والا ہے۔ یہاں پر نصیرہ کا لفظ جو ہے مددگار کے لیے استعمال ہوا۔ اچھا، کس موقع پر پیغمبر اکرم نے کہا، اس میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، لیکن بہرحال اوور آل پروردگار عالم کی طرف سے تعلیم کردہ ایک دعا تو ہے، اور ہمارے یہاں بہرحال نصیر کا ایک مصداق جو ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ پروردگار عالم نے اپنی طرف سے گویا نصرت کے لیے مولا علی کو مقرر کیا۔ تو وہ بہرحال ہر جنگ کے اندر اور ہر مقام پر پیغمبر اکرم کی نصرت اور مدد کا شرف حاصل کرتے رہے، یہ امیر المومنین کے لیے بہت بڑا شرف تھا، اور اسی سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے مقرر کردہ اگر مددگار ہو تو اس کی مدد اللہ ہی کی مدد مانی جاتی ہے، اس کے اندر بھی کسی قسم کے شرک کی کوئی وہم آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ یہ جو دعا سکھائی گئی ہے، یہ ویسے بھی انسان اگر کسی جگہ پر داخل ہو رہا ہو تو اس طرح سے دعا پروردگار عالم سے مانگ سکتا ہے، تاکہ اس کا داخلہ صدق کے ساتھ ہو، اس کا خروج بھی صدق کے ساتھ ہو۔ اس کے ساتھ ہی یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔